وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے جو آگ کے اندر ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے پروردگار کے بارے میں، جس پروردگار نے، جس اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی اور اس نے یہ جھگڑا تکبر میں آ کے کیا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس شخص نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں اور مغرب کے اندر غروب کرتے ہیں، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دے۔ فبہت الذی کفر، تو اس نے جس نے کفر کیا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو، بے انصاف قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ مناظرہ ذکر فرمایا جو نمرود سے ہوا۔ نمرود سرکش اور متکبر تھا اور اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ذریعے اس کا یہ دعویٰ رد کیا۔ یہ نمرود جو تھا اس کا نسب کچھ اس طرح ہے کہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 4 ایسے شخص گزرے ہیں، ایسے اشخاص گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 ان میں سے مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور 2 کافر جو تھے، ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور اس نے 400 سال تک حکومت کی، 400 سال تک، اور اس نے تکبر، سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت توحید دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جب صفات بیان فرما رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 آدمی اس نے بلائے جن کے اوپر سزائے موت تھی، قید میں سے ایک کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا اور دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل تھی
اس دلیل کا تقاضا یہ تھا کہ جانداروں کا پیدا ہونا اور جاندار چیزوں کا پیدا ہونا اور جاندار چیزوں کا مرنا، عدم سے وجود میں آنا، پھر وجود سے عدم میں چلے جانا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ وجود عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا سے اس وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح کوئی کرنے والا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا، جس کو اس نے دوسرے طریقے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے کیا، لیکن مناظرے کے اصول کو اگر دیکھا جائے تو اس کی دلیل نہیں بنتی تھی، اور نہ ہی یہ دلیل کا جواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ دنیا میں کوئی چیز عدم سے وجود میں آ رہی ہے، وجود سے عدم میں جا رہی ہے، تو اس کا کوئی کرنے والا تو ہوگا۔ تو اس کی کرنے والی ذات جو ہے، جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو مشاہدے کے اندر آ رہا ہے، اس کو کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی دلیل تھی جو ممکن ہے کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آئی اور اس کے بہت سارے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی اور فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا۔ تو یہ ایک ایسی دوسری دلیل تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو گیا، یہ اس سے آگے نہیں چل سکا اور نہ ہی وہ اس کا جواب دے سکا۔ اب یہ مناظرہ کیسے ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک قحط کی کیفیت ہو گئی، اور یہ نمرود جو تھا اس کی یہ عادت تھی کہ یہ خوردنی کی جو اشیاء ہوتی تھی، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی تھیں، اپنے پاس رکھتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا۔ تو قحط کا وقت آ گیا تو اس نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا پھر مناظرہ ہوا، تو اس مناظرے کی وجہ سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہیں دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام لوگ جو ہے نا وہ غلہ لے کر واپس آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ گھر میں جاؤں گا تو گھر والے کیا کہیں گے کہ قحط ہے اور تو کچھ بھی نہیں لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو بوریاں لے کر گئے تھے، ایک تھی یا دو تھیں، جتنے بھی تھی، ان بوریوں کو ریت کے ساتھ بھر لیا اور ریت لے کر گھر میں گئے اور جا کر رکھ دیا، اور خود جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام وہ آرام کرنے لگے، سو گئے، نیند آ گئی۔ بیوی نے جب بوری کھولی تو دیکھا بڑا عمدہ قسم کا غلہ ہے، اس نے غلہ اس میں سے نکالا اور نکال کر اس نے پکایا اور پکا کر سامنے لے آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ لے آئے تھے یہ وہی تو ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، اس بادشاہ نے تو مجھے غلہ نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ غلہ عطا کر دیا۔ یہ جو نمرود تھا چونکہ متکبر بہت زیادہ تھا، اس نے سلطنت دیکھی تھی، اس نے حکومت دیکھی تھی، 400 سال سے حکومت کر رہا تھا، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نے آ کر اس کو کہا کہ تو ایمان لے آ۔ اس نے انکار کر دیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے انکار کر دیا۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ پھر تو بھی اپنا لشکر لے آ، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں، جو ہے نا وہ ہاتھ ہو جائے، آپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا لشکر غالب آتا ہے۔ تو اس نے ساری فوجیں اس نے جمع کر لیں، صبح سے لے کر شام تک فوجیں سے جمع کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا تھا تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھروں کی فوج جمع کر دی۔ اتنا زیادہ مچھر وہاں آ گئے کہ سورج نظر نہیں آتا تھا اس کے سامنے، اتنا زیادہ۔ ایک مچھر جو ہے نا اس کے ناک میں چلا گیا، اور 400 سال تک وہ مچھر اس کو تنگ کرتا رہا، اور اس کے دماغ کے اندر تکلیف پہنچاتا رہا، جس کی وجہ سے ذلت امیز زندگی یہ گزارتا رہا۔ کبھی اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا، کبھی دیواروں کے اندر ٹکرے مارتا تھا، کبھی اپنے سر کے اوپر ڈنڈے مرواتا تھا تاکہ جو ہے نا وہ مچھر نکل جائے یا وہ آرام آ جائے، لیکن آرام نہیں آئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا عبرت ناک انجام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کا اور متکبر لوگوں کا عبرت ناک انجام جو اللہ تعالیٰ نے اس نمرود سے کیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔